पाक अफ़गान बॉर्डर पर जंगी सूरत-ए-हाल, उसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान की पॉलिसी पे। हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार फिरदौस साहब ने, जो बानी एडिटर हैं खुरासान डायरी के। बहुत अच्छी एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है जो इन इलाकों पे यहाँ की ख़बरों पे नज़र रखते हैं, और खुरासान नाम है उसी तरह जिस तरह आइसिस खुरासान है। तो इफ्तिखार साहब, ये इत्तेफाक है, ये हुस्न इत्तेफाक है कि आपकी न्यूज़ एजेंसी का नाम भी खुरासान है और वहाँ पे आइसिस का जो ग्रुप है उसका नाम भी खुरासान है। देखिए, जो इलाका बताया जाता है खुरासान, क्योंकि हम रीजन कवर करते हैं, वो एक मुल्क नहीं कवर करते, तो उसका नाम ट्रेडिशनली यही है और उसका मतलब बहुत प्यारा है। जहाँ से सूरज चढ़ता है उस इलाके को खुरासान कहते हैं। हमारी तरफ तो डूबता है उधर। अच्छा, खैर, ये मुझे खुरासान से वो याद आ गया, ख्वारिज़म शाह जी। तो हमने अपनी कौम को एक्चुअली ख़ुद भी गुमराह किया हुआ है ना। नसीम हिजाज़ी के नावल्स में ख्वारिज़म शाह को बड़ा हीरो बना दिया, हालांकि बड़ा जालिम शख्स था वो, और वो खुरासान उसके पास हमें लगता था वही आखिरी इस्लामी रियासत है जो मंगोलों के ख़िलाफ़ डटी हुई थी। खैर, ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है अभी, और इसमें आइसिस का लीडर शरीफुल्लाह, उसको गिरफ़्तार पाकिस्तान ने किया है और अमेरिका के हवाले किया है। ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की हुकूमत का, तो जिससे ज़ाहिर है एक हमें अंदाज़ा हुआ कि चल क्या रहा है अंदरों अंदरी। अब ये बताइएगा कि क्या ये तफसीलात, बहुत सारी मंजरें आप पे नहीं, आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नहीं आ सकी अभी तक बाहर, वो बताएंगे कैसे, कहाँ से गिरफ्तार हुआ, क्या हुआ? देखिए अबसार साहब, क्योंकि आइसिस खुरासान एक ऐसी तंजीम है जो बहुत छुप के काम करती है, और कोई ट्रेडिशनल जो है, जिस तरह हम दहशतगर्द तंजीमें यूजली देखते हैं कि 10-15 लोग इकट्ठे होकर एक चेक पोस्ट पर, इलाके पर अटैक करते हैं, ये उनका मकसद भी नहीं है, आइडियोलॉजी भी नहीं है। वो सिस्टम को खोखला करना चाहते हैं। सो द वे दैट दे एक्ट इज़ यूजली बहुत छुपे हुए तरीके से, जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो काम करती हैं। अच्छा, इनकी ट्रेनिंग किसने की है? सॉरी, मैं देखें, इसमें से बहुत सारी ट्रेनिंग जो आप बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जो उनके ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं वो ऑलमोस्ट काउंटर इंटेलिजेंस के मैनुअल्स हैं। और ऐसे लोग, जिस शरीफुल्लाह की आप बात कर रहे हैं, इसका ताल्लुक जो है काबुल से था। ये 8वीं जमात तक पढ़ा हुआ है और ये एक मेंबर तो था। ये अफगान है या जी अफगान है, ये अफगान, ताजिक है, पख्तून है? ये जी अफगान है और पश्तून ओरिजिन का जो है काबुल में रहने वाला है। अच्छा। और इन्होंने जो है, जब ये सारा मसला तब शुरू हुआ जब तालिबान ने जेल तोड़ी और लोगों को रिहा किया। ये कोहाट्स? जी नहीं, ये अफ़गानिस्तान के अंदर जब अगस्त 15 के बाद अफ़गान तालिबान ने अपने बंदे रिहा करने थे, तो उसमें से पुले चरखी जेल में जो है ये खुद था। ठीक। 2 जेलें तोड़ी गई, बगराम और पुले चरखी। ठीक। उसमें से तकरीबन 2000 से ऊपर जो इस्लामिक स्टेट के मेंबर्स, जो अशरफ गनी ने और अमरीकियों ने पकड़ कर जेल में डाले थे, वो सब के सब रिहा हुए। ठीक। तो जो सुसाइड बॉम्बर था वो भी इसी के साथ जेल में था, और उसी जेल के अंदर इन्होंने सारी प्लानिंग की थी कि जब हम छूटेंगे तो ये काम किए। तो फौरन जाते ही इन्होंने वो अटैक कर दिया जेल से निकलने के बाद? इतनी प्लानिंग थी? जी बिल्कुल, इनके साथ। मुझे आपने बताया नहीं ट्रेनिंग किसने की है इस ग्रुप की, आइसिस की? इनकी जो ट्रेनिंग, जो मेन ट्रेनर्स थे वो सब जो है सीरिया और इराक से जो है वो आए थे, और पाकिस्तान। वहाँ पे सुना है कि अमरीकियों ने ट्रेन किया। देखें, हामिद कारज़ाई ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि एक सोची समझी साजिश के तहत इन लोगों को आकर अफगानिस्तान में जो है वो बसाया जा रही है। हामिद कारज़ाई ने उस टाइम पे क्लेम किया था जब अशरफ गनी की हुकूमत थी। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब अमेरिका के साथ भी वही कुछ हो रहा है, अपने बनाए हुए बुत जो हैं उसके गले आ रहे हैं जो हमारे हैं। देखें, अमेरिका को अब उसे ख़तरा ज़रूर है, और ये एक रीजनल प्रॉब्लम है। जहाँ तक रही इस पहलू की कि अमेरिका ने तारीफ़ की और पाकिस्तान की और इंटेलिजेंस, तो अमेरिका सिर्फ नहीं था, इसमें तकरीबन कोई 20 से ऊपर ममालिक थे जिन्होंने पाकिस्तान को जो है इंटेलिजेंस फराहम की, इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने। 20? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इसी के बारे में, ये तकरीबन 48 बंदों का एक पूरा ग्रुप था। ठीक। जो पाकिस्तान ने पकड़ा है, और ये इन्वॉल्व थे जो मॉस्को के अंदर अटैक हुआ था, और जो ईरान के अंदर जो है ट्विन सुसाइड अटैक हुआ था कासिम सुलेमानी की बरसी के ऊपर। ठीक। और ये इन्वॉल्व थे अमरीकियों के ऊपर भी, जब वो इनखला कर रहे थे हामिद कारज़ई एयरपोर्ट की। ये सारी प्लानिंग हुई निमरोज़ में, और ये हम बात कर रहे हैं 2023 के अवाइल की, यानी ऑलमोस्ट उस टाइम की। और फिर ये निमरोज़ में सारी प्लानिंग हुई, फिर ये भाग गई ईरान में, फिर ये एक पूरा मैप उसमें बनाया गया जिसमें तुर्की के थ्रू और फिर जो है मॉस्को जो है वो पहुँचे। वहाँ से भागते हुए जो इंटेलिजेंस, और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये इतने ममालिक से भागकर
پکڑے گئے آخر پاکستان میں. نہیں تو یہ ایک خبر آ رہی تھی کہ افغانستان کے اندر سے پکڑا ہے, دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ تربت کے قریب پاکستان کے اندر سے پکڑا ہے. اصل خبر دیکھیں یہ بلوچستان سے پکڑے گئے, بلوچستان سے تربت کے پاس جی. یہ بیسیکلی سینٹرل بلوچستان سے پکڑے, سینٹرل بلوچستان تربت کے پاس نہیں جی. اور لیکن یہ 48 لوگ جو تھے یہ الگ الگ ایریا سے پکڑے گئے ایک ہی وقت میں. نہیں جی, یہ 7 مہینے کا لمبا 7 مہینے کا. لیکن یہ شخص جو ہے اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ امریکیوں نے جو ہے وہ پرووائڈ کی, اور وہ جو پاکستانیوں نے انٹروگیشن کی اس میں ایک شخص تھا عادل پنشیری نام ہے, اپنا نام اس کا عادل عارف تھا, اور یہ بھی پکڑا گیا تھا. یہ 2020 کے اندر جو کابل کے اندر یونیورسٹی کی بومنگ تھی اس میں جو ہے افغان نیشنل جو فورسز تھے انہوں نے اس کو اریسٹ کیا, اور جیل توڑنے کے بعد یہ بھی بھاگا. اس کی انٹروگیشن میں اس آدمی کا نام آیا, یہ بھی پکڑا گیا ہے. باقاعدہ اس کی پریس کانفرنس 2019 کی موجود ہے, لیکن یہ جیل سے جو ہے وہ بھاگ گیا تھا. پھر امریکیوں نے پاکستانیوں کو انٹیلیجنس دی کہ یہ فلانی جگہ پر موجود ہے. امریکی ساتھ تھے جب آپریشن ہوا یہاں؟ نہیں جی, یہ پیورلی پاکستانی دی انٹیلیجنس کیم فرام. تو یہ کیا آپ سمجھتے بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس کو زندہ پکڑ لیا؟ میرے خیال میں تو یہ پورا گروپ بہت بڑی کامیابی ہے, کیونکہ یہ صرف امریکہ کو یہ لوگ مطلوب نہیں تھے, ایران کو بھی مطلوب تھے. لیکن آپ نے کہا 48 لوگ پکڑے گئے اور بہت ویل ٹرینڈ. ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کی کارروائی میں کوئی کمی نہیں آئی پاکستان میں. اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں دہشت گرد, پکڑے بھی جا رہے ہیں, پھر بھی یہ کیا فینومینا ہے؟ دیکھیں ایک تو ابصار صاحب بنو کا واقعہ ہوا, پھر اکوڑا خٹک کا ہوا, اور ترخم پہ بھی اب طالبان کے ساتھ بھی ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے. یہ ہے کیا گیم؟ دیکھیں ایک تو اس کا ایک لوکل جو ہے پہلو ہے جس کی ایک ہسٹری ہے, اور اس میں پالیٹکس بھی ہے, اس میں ہماری ملٹری ریجیم چینج بھی ہے, اور ساری چیزیں ہیں. لائک اس کی تفصیل بیان کرنا بہت بڑا ٹائم جو ہے وہ مانگتی ہے. لیکن جس طریقے سے یہ بنتا ہوا جا رہا ہے, افغانستان جو ہے کنسسٹنٹلی پاکستان کے لیے ایک پرابلم جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو, آپ کے پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ایک ریگرس ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہے وہ چاہیے, وہ ابھی تک نظر نہیں آئی. وہ اس لیے کیونکہ آپ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ڈپلومیسی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں, لیکن ادھر سے جو دراندازی ہے وہ بند نہیں ہو رہی. لیکن ٹرمپ کے آنے سے فرق نہیں پڑے گا جب اس نے کہا اسلحہ واپس کرو, پریشر ڈالا, پیسے بند کر دیے. لگ رہا نہیں ہے ایسا, کیونکہ جو ہمیں نیا فرنٹ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے, امریکہ جو ہے وہ ساری چیزیں راؤٹ کرے گا UAE کے تھرو. اور اس لیے جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ تھی افغان طالبان کی, وہ ابھی UAE کے سے ہو کر جو ہے وہ آئی ہے. تو لگتا نہیں ہے کہ ان کو سکویز کیا جائے گا. ایئر لفٹ کیا جائے گا سامان؟ ایئر لفٹ تو چھوڑا ہی اس لیے جو ہے وہ گیا تھا کیونکہ اس کا جو ایئر لفٹنگ کی کاسٹ تھی وہ پھر کیسے UAE کے ذریعے ہوگا تو نہیں جی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سامان جائے گا. میرے خیال میں سامان لے جانے والی بات صرف پریشر بلڈ اپ ہے, سامان لے جایا تو UAE اگر کچھ گارنٹر بنے گا تو اس میں UAE پاکستان کے لیے ان سے بات نہیں کرے گا کہ پاکستان پہ حملے بند کریں؟ آپ سمجھتے UAE پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا؟ جو پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہمارے فارمر DGI بھی گئے تھے بات کرنے کے لیے, اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان لوگوں کو ایک جگہ میں سیٹل کر دیا جائے گا غزنی کے مقام پر, اور وہاں پر ان کے لیے کالونی بنائی جائے گی تاکہ یہ بارڈر سے ان کو دور جو ہے وہ کر دیا جائے, تاکہ ایک ڈپلومیٹک لیول سے یہ مسئلہ حل ہو. لیکن ابھی جس قسم کی سچویشن بلڈ ہو رہی ہے وہ ڈپلومیٹکلی, اسٹریٹجیکلی اور آپریشنلی اس طرف جو ہے وہ جا رہی ہے کہ یہ اسکیلیشن کی طرف جا رہی ہے. آپ صرف تورخم کا ذکر کر رہے ہیں جو 2 ہفتے سے بند ہے. آپ کا خرلاچی بارڈر بھی بند ہے جو کرم میں ہے, سیکٹیرین ایشوز کی وجہ سے جو وہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے. آپ کا انگور اڈا بارڈر بھی بند ہے, پاکستان نے کھولنے کی کوشش کی, افغان طالبان نے بند کر دیا. اچھا, اور چمن پہ؟ اور چمن واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے چل رہا ہے, لیکن وہاں پر اپنا احتجاج جو ہے وہ شروع ہے. تو اس کا مطلب افغانستان کے طالبان کے ساتھ ہمارے حالات بہت خراب ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں اسکیلیشن ہوگی؟ ابھی تو ایسا لگ رہا نہیں ہے کہ معاملات کسی طریقے سے جو ہے وہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. چلیں اللہ کرے کہ بہتری ہے. بہت تو ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا جو ایک انتہائی اہم ایشو پہ ہے, اور وہ ہے گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان دوسرے نمبر پر. دہشت گردی میں 45% اضافہ پاکستان میں ہوا ہے, اور یہ رپورٹ پیش کی ہے گلوبل ٹیررزم انڈیکس آسٹریلیا بیسڈ ایک تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس نے دیا ہے. اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ برکینا فاسو ہے, جہاں پہ دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے, تیسرے نمبر پہ شام ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق برکینا فاسو میں دہشت گردی اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں بہت بری گورننس ہے اور نسلی اور علاقائی کشیدگی جاری ہے. اور لیکن داعش جو ہے وہ دنیا بھر میں خطرناک تنظیم, دہشت گرد تنظیم قرار دی گئی ہے. 22 ممالک میں 1805 اموات کی ذمہ دار ہے, اور تحریک طالبان پاکستان دنیا بھر میں سب سے زیادہ تیزی سے
پھیلتی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کی گئی ہے اور دونوں تنظیمیں بدقسمتی سے پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ برکینا فاسو میں جیسے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ بری گورننس اور نسلی کشیدگی ہے۔ شام میں ظاہر دو گروپوں میں خانہ جنگی ہو رہی تھی، ایک فتح یاب ہو گیا تھا، وہاں پہ دہشت گردی کم ہو جائے گی، لیکن پاکستان میں وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ہندوتوا کی سپورٹ کے ساتھ، مودی کی سپورٹ کے ساتھ، انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو مسجدوں میں اور گھروں میں گھس کے مارا جا رہا ہے۔ افطاری کے وقت ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور یہ دو تنظیمیں جو دنیا کی خطرناک ترین تنظیمیں، داعش اور ٹی ٹی پی، دونوں پاکستان میں پھل پھول رہی ہیں۔ اور آپ کو میں اگر ڈیٹا بتاؤں تو داعش نے 1805 اموات پوری دنیا میں، اس کی ذمہ دار داعش ہے، اور اس میں سے پاکستان میں جو انہوں نے کارروائیاں کی ہیں اس میں انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر 558 افراد جو ہے پاکستان میں وہ جاں بحق ہوئے ہیں ان کی کارروائیوں سے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنی اموات ہوئی اس کا 1/3 پاکستان میں صرف ٹی ٹی پی کے ذریعے ہوا ہے۔ اور بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے انہوں نے 504 حملے کیے 2024 میں اور 388 لوگوں کی جاں بحق ہونے کی ذمہ دار ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو BLA ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ خطرناک حملے کرنے کی ذمہ دار بھی ہے، اور انہوں نے یہ کام 2023 میں 116 چھوٹی بڑی کارروائیاں کی، جن میں 88 ہلاکتیں ہوئیں۔ تو امید ہے کہ پاکستان کے جو ارباب اختیار ہم اس پہ غور کریں گے اور ان کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی۔